آج یقیناً مجھے اور آپ کو سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سیرت پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ بیان کرتا ہوں، جس میں ایک غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کرسچن کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا، سیرت کا ایک پہلو میں نے دیکھا، ایک واقعہ میں نے دیکھا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کبھی بھی دہشت گردی نہیں ہو سکتی، یہ مسلمان جو ہے، یہ جو اسلام کا سر بلند کرنے والے ہیں، اسلام کا پرچم لے کر نکلنے والے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوستو بھائیو ذرا غور کیجیے گا وہ واقعہ کیا تھا۔ ایک شخص آتا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان ہوں، 3 دن ہو گئے میرا بچہ گم ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ نہیں مل رہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں بڑا پریشان ہوں، میری بیوی بڑی پریشان ہے، ہم سارے گھر والے بڑے پریشان ہیں، یا رسول اللہ شفقت فرمائیے، مہربانی فرمائیے، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت میرا بیٹا جو ہے وہ واپس بھیج دے، مجھے وہ بیٹا جو ہے میرا وہ مل جائے۔ اب وہ یہاں پر باتیں کر رہا تھا تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ کے اندر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جس وقت اس شخص نے سنا تو وہ بھاگنا چاہا، وہ جلدی سے نکلنا چاہا اس نے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو واپس بلاؤ۔ جب وہ واپس آتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ جب اولاد جدا ہوتی ہے، جب اولاد جو ہے وہ کہیں آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے یا رسول اللہ، مجھے بڑا شدت کے ساتھ بیٹے کا انتظار تھا یا رسول اللہ، اب مجھے پتہ چل گیا میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے جانے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ضرور جاؤ، لیکن فرمایا کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو، ایک بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر جا کر بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، بلکہ اس کے نام سے پکارنا، اس کا نام لے کر پکارنا، جو اس کا نام ہے وہ کہہ کر پکارنا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، اگر کہہ دوں تو حرج کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں ان بچوں کے اندر کوئی یتیم نہ کھیل رہا ہو، جس کا ماں یا جس کا باپ اس دنیا سے نہ چلا گیا ہو، اور جب آپ یہ کہہ کر پکاریں گے، اس کو بیٹا کہہ کر پکاریں گے تو اس بچے کے دل کو تکلیف ہوگی، اس بچے کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، مجھے بلانے کے لیے آتا اور وہ مجھ سے اسی طرح سے پیار کرتا۔ اور اس طرح سے تیرے دل کے اندر جو جذبات ہیں، جو محبت ہے، جو چاہت ہے، وہ گھر جا کے پوری کر لینا، اس کو چاند کہنا، بیٹا کہنا، جو بھی کہنا وہاں پر جا کر کہنا، لیکن جب باغ میں جاؤ تو ان بچوں کے سامنے اس کو یہ کہہ کر مت پکارنا بلکہ اس کے نام سے پکارنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کرسچن کو چھوڑ کر، عیسائیت کو چھوڑ کر، جب یہ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر غیر جو بچے ہیں ان کے دل کی کتنی محبت ہے اور ان کے دل کے ٹوٹنے کا کتنا خیال ہے، فرمایا کہ یہ پیغمبر امن ہے، یہ پیغمبر چاہت و محبت ہے، یہ سچے نبی کی یہ نشانی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب یہ ایک بچے کا تڑپنا جو ہے، ایک یتیم بچے کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے تو اپنے امتی کی پریشانی کو کیا دیکھیں گے؟ میرے دوستو بھائیو، آج اگر ہم بھی اپنے بچوں کو اور جوانوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو پڑھائیں، آج ہمارے پاس تو یارو پوری سیرت پڑی ہے، سیرت کی کتب لاکھوں پڑی ہوئی ہیں، رسول اللہ کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ نے جو قرآن عطا کرایا کیا وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آج ہم سیرت سے کتنا غافل ہیں، آج ہم کتنا دور ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، اس کی زندگی بدلنے کے لیے ایک واقعہ کافی تھا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، عیسائیت کو چھوڑ دیا۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا اسلام کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں تاکہ ہمارے بچے بھی اسوہ حسنہ کو پڑھ کر ان باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔